اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إن اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی کام کی باتیں کہلوا دیں اور ہم تمام کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ بتلایا گیا کہ یہ دن ہفتے کے اعتبار سے یہ سرداری کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دن یعنی سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ ہم نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کرنا، اللہ کی خشیت ہونا۔ یہ انسان کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی آدمی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، دنیا کے کسی آدمی کی نظر میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو انسان کو ہر جگہ دیکھتا ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ ڈر ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ خوف ہوگا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، چاہے وہ بند کمرہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے انسان، چاہے جنگلات میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، رات ہو دن ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ کا ڈر خود بخود پیدا ہوگا، اور انسان گناہ کرنا بھی چاہے گا تو چونکہ اسے اللہ کا ڈر معلوم ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ اور دھیان ہے ہمیشہ رہے گا، تو انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرنا؟ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈر رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ علماء کرام نے بے شمار واقعات صحابہ کرام کے نقل کیے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے کے واقعات بے شمار ہیں۔ وہ علماء کرام جو ہمیشہ دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جو ہمیشہ تبلیغ میں لگے ہوئے رہتے تھے، جو ہمیشہ اشاعت دین میں لگے ہوئے رہتے تھے، جو ہمیشہ دین کو پھیلانے اور شریعت کو عام کرنے میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ اللہ سے ہمیشہ ڈر رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان کیا کہ انسانوں، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا۔ آج دنیا کے اندر
کوئی بھی انسان دوسرے سے محبوب بننے کے لیے اور دوسرے کے نزدیک عزیز بننے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کرتا ہے، کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، کیا سے کیا نہیں کر دیتا، مال و دولت نچھاور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی موقع آتا ہے تو جان بھی نچھاور کر دیتا ہے، اور کبھی موقع آتا ہے تو اپنے اندر کے سامان کڈنی وغیرہ گردے وغیرہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے اولاد کے سامنے عزیز بننا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مان لوں کہ باپ بیمار ہے، بیٹا کو اب موقع ہے کہ میں اس وقت اپنے باپ کو کڈنی دے کر کے میں ان کے نزدیک محبوب بن جاؤں، تو یہ اپنے جسم کا ایک حصہ نکال کر کے اپنے باپ کے نزدیک محبوب بننے کے لیے اور اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے وہ اپنی کڈنی نکال کر کے دے دیتا ہے، اپنا کلیجہ نکال کر کے دے دیتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں۔ تو لوگ دوسرے کے نزدیک محبوب بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان اگر معاشرے کے اندر محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ معاشرے کے مطابق کام کرتا ہے اور معاشرے کے بھلائی کے لیے وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ان کی خوشی کے مطابق ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے اور ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ ہمیں اچھا کہے، سماج ہمیں اچھا کہے، گاؤں والے ہمیں اچھا کہے، ہمارے بڑے ہمیں اچھا کہے۔ تو انسان دوسرے کے نزدیک محبوب بننے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر تم میرے نزدیک اگر محبوب بننا چاہتے ہو، میرے نزدیک اگر معزز و مکرم بننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک محبوب وہی شخص ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں تقوی ہو۔ ایسا آدمی اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے اور اللہ کو پیارا لگتا ہے تو ایسے بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے لوگوں سنو، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے اور اللہ کو محبوب بنانے کے لیے ہمیشہ وہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ایسے شخص پر کبھی خوف نہیں آتا، کسی دنیا والے کا اس کے اوپر ڈر نہیں آتا، ولا هم یحزنون، اور ایسا شخص کبھی غم میں مبتلا نہیں ہوتا، پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کا دوست کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر توحید کا عقیدہ ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچا رہتا ہے، جہنم سے ڈر کر کے، قیامت کے احوال سے ڈر کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے۔ ایسا شخص متقی ہے، ایسا شخص اللہ کا دوست ہے۔ تو ہم اگر اللہ کا دوست بن جائیں تو یہ دنیا کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کے لیے مصیبت لانا نہیں چاہتا، ہر دوست یہی چاہتا ہے کہ میرا دوست خوشی میں رہے، میرا دوست آسانی اور سہولت کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ تو دنیاوی دوستی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک دوست میرے دوست کے لیے اپنی زندگی مال و دولت نچھاور کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو دوست بنا لیں تو کیا اللہ ہمیں جنت عطا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ ہمارے لیے ہماری دنیا کو خوشنما نہیں بنائیں گے؟ کیا اللہ ہمارے لیے ہماری اس دنیا کو رونق نہیں بنائیں گے؟ کیا ہمارے لیے اس دنیا میں ہماری زندگی کو آسان نہیں کر دیں گے؟ ضرور کریں گے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈر رکھیں، اللہ کے معاملے میں تقوی رکھا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے تو جو اسلام لانے میں سب سے پہلی ذات ہے، اسلام لانے میں اول ہے، اسلام لانے میں مبتدی ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تیری ذات ایسی ہے کہ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ہر دروازے سے یہ آواز آئے گی کہ ابو بکر ادھر آ جا، ابو بکر ادھر آ جا، اس دروازے سے تو داخل ہو، اس دروازے سے تو داخل ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ ابو بکر کہتا ہے، اس ابو بکر کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کی خشیت اتنی سمائی ہوئی ہے کہ ابو بکر کہتا ہے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا کہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا۔ کبھی کہتا ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ چیر کر کے پھینک دیا جاتا، میرا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ کبھی کہتا ہے کہ کاش میں کائنات کا کوئی چھوٹا سا ذرہ ہوتا کہ اس ذرے کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک جانور وہاں پر گھاس چر رہا ہے۔ اس جانور کو دیکھ کر کے ابو بکر کہتا ہے کہ یہ جانور تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو کھاتا پیتا ہے اور اچھی طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت میں تو مر جائے گا، لیکن جب تو مرے گا تیرا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ فرماتے ابو بکر کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا تو میرا بھی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ یہ ابو بکر کی ذات ہے جس کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر بتلا دیا کہ ابو بکر تو جنتی ہے۔ یہ ابو بکر اللہ سے اتنا خوف اور ڈر رکھ رہا ہے، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ہماری زندگی تو گناہوں میں مبتلا رہتی ہے، ہمارا کوئی قدم گناہ کے بغیر اٹھتا نہیں، ہماری کوئی سوچ گناہ کے بغیر آگے بڑھتی نہیں، ہمارا کوئی دیکھنا، ہمارا کوئی سننا گناہ کے بغیر نہیں ہوتا، تو ہم کیسے جنت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں کہ ہم مرتے ہی فوراً جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کا ڈر اور خوف جب تک نہیں ہوگا انسان مکمل طور پر ایمان کے اندر کامل بھی نہیں ہو سکتا اور مکمل طور پر وہ فوراً مرنے کے بعد جنت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے درمیان یہ آیت آئی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ جب یہ آیت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بار بار کثرت سے پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك کہ اے اللہ یہ بندے تیرے ہیں، اگر تو چاہے تو تو اسے عبادت تو اسے سزا بھی دے سکتا ہے، تو اسے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اللہ اگر تو چاہے تو تو اپنے بندوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، تو عزیز ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو جنتی ہے، جو انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا مقام رکھنے والا اللہ کے نبی ہے۔ یہ نبی ایک رات میں روتے روتے پوری رات گزار دیتے ہیں، اور جن کی ہم ابتدا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی ایسی تھی، یہ بھی پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ جب نماز پڑھتے تھے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے جب سورہ یاسین کی اس آیت کو پہنچتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس آیت کو بار بار پڑھ کر کے روتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج تو دنیا کے اندر ایک گنہگار ایک نیک آدمی سے بات کر رہا ہے، ایک گنہگار ایک نیک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، ایک گنہگار دوسرے نیک آدمی کی طرف دیکھتا ہے، ایک گنہگار دوسرے آدمی کے ساتھ سفر کرتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ یہ دن ایسا دن ہوگا کہ مجرمین لوگ الگ ہو جائیں گے، نیکوکار الگ ہو جائیں گے۔ وہاں پتہ چل جائے گا کہ تو دنیا کے اندر تو جھوٹ
جھوٹ بول کر کے گناہ کر کے ایک نیک آدمی سے ملتا تھا، ایک نیک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا تھا، ایک نیک آدمی کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن آج یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کے پردہ فاش کر دیں گے، یوم تبلی السرائر، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے، انسان پریشان ہوگا۔ یہ آیت ذہن و دماغ میں رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات روتے رہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی ذات ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا کہ وہ نماز پڑھتے جب یہ آیت پر پہنچے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ پڑھتے جب دور سے آواز آئی، گھر والوں کی طرف سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی۔ علماء کرام لکھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر یہ چھوٹا سا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ اے بندے یہ آیت پڑھنا بند کر دے، اب تک تیرے یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے 4 جین مر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، خاص امتی ہے، اور جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ لوگ ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد فوراً جنت میں جا سکتے ہیں، ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، ایسے لوگ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حالت یہی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، مجھے ایسے ہی میرا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام اللہ سے بہت ڈرا کیا کرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے اعلان کیا کہ میں ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا اور میرے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اصول بیان کیا کہ میں ایسے ہی راضی نہیں ہوا اور صحابہ مجھ سے ایسے ہی راضی نہیں ہوئے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اپنے پروردگار سے ڈرا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی زندگی پر ذرا غور و فکر کریں کہ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہماری رات کیسے گزرتی ہے، ہم کیسے زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ کیا ہمارا دیکھنا پاک ہے؟ کیا ہمارا سننا پاک ہے؟ کیا ہمارا کھانا پینا حرام سے بچا ہوا ہے؟ آج ہمیں اللہ کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر یہ اصول بیان کیا گیا کہ انسان کے اندر جب تک تقویٰ نہیں آ جائے، اللہ کا خوف نہیں آ جائے، اللہ کا ڈر نہیں آ جائے، تب تک وہ انسان اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کے نزدیک پیارا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری زندگی کے اندر نکھار آئے گی۔